انسان کو زندگی میں کچھ اذکار کرنے کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے جس سے انسان کی زندگی کے حالات بنتے ہیں، تو وہ کسی بھی قسم کے انسان کے معاملات ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ ذکر و اذکار کے ذریعے سے ان معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آگ میں جب پھینکا گیا تو حسبی اللہ پڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جس وقت قوم غرق ہو رہی ہے، قوم آپ کو پریشان کرتی ہے تو آپ نے اللہ ربانی مغلوب فانتصر پڑھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جس وقت اولاد نہیں ہو رہی تو پڑھتے ہیں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد نصیب فرمائی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اذکار کے ذریعے سے معاملات کو حل فرماتے ہیں۔ تو کچھ اذکار آپ کے سامنے آج ذکر کیے جائیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ اور لوگوں کو اس بات کی اشد ضرورت ہو اور ان کے مسائل بگڑے ہوئے ہوں اور ان اذکار کو کر کے وہ اپنے مسائل کا حل کر سکتے ہوں، تو ان تک یہ ویڈیوز آپ کی نیت سے پہنچا دیں۔ ہم آتے ہیں، سب سے پہلے ہم ایک ذکر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو ذکر ہے، اس ذکر سے انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ فرمایا دنیا کے اندر جتنے بھی انسانوں کو رزق دیا جاتا ہے تو یہ رزق کا ملنا، فرمایا کہ ساری مخلوق کو سبحان اللہ و بحمدہ کے ذریعے سے، ساری مخلوق کو سبحان اللہ و بحمدہ کے ذریعے سے رزق دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اصل بنیادی چیز ہی گناہ کا ہونا ہے جس سے انسان کے اوپر رزق کی تنگی آتی ہے، اور جس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معافی کی وجہ سے اس کے رزق کے اندر وسعت کرتے ہیں۔ اور یہ آج کے دور میں سب سے بڑا انسانوں کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ کس طرح ہمارے رزق کے اندر بہتری آ جائے۔ یاد رکھیں کہ رزق کے معاملے میں کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں جیسے محنت، کوشش کرنا، کاروبار کرنا، اور اسی طرح باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں جن کو انسان کر کے رزق کے مسائل کا حل کر سکتا ہے۔ اور باطنی مسائل کو اگر اپنے ساتھ انسان نہیں لیتا تو یہ انسان رزق کے معاملے میں پھنس جاتا ہے اور ساری زندگی یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اب اس کے بعد صحابہ اکرام بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ مفردون کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ جس وقت دجال کا فتنہ ہوگا تو یہ 3 سال تک اس سے پہلے جو ہے نا قحط آ جائے گا، جس سے لوگ بھوکے رہنا شروع ہوں گے، یعنی کہ ان کے اندر جو ہے بھوک کی وجہ سے حالت بری ہو جائے گی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس وقت پھر کھانے کی کیا صورت حال ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت لوگ کیا کریں گے، تحلیل، تحمید اور تکبیر پڑھیں گے، یعنی تحلیل، تحمید اور تکبیر کے ذریعے سے ان کے پیٹ کو بھرا جائے گا۔ تو اب ذکر کے ذریعے سے انسان کے پیٹوں کو بھرا جائے گا۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ، اور تکبیر ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے پیٹ کو بھر دیں گے۔ تو اب یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری اسباب ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ باطنی عمل ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح آپ دیکھیں پیغمبروں کے احوال کو، تو ان پیغمبروں کی زندگیوں میں حالات ہی حالات آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کچھ خاص مخصوص اعمال ہیں جن کی وجہ سے ان کو تکلیف دینے والے ہیں، ان سے بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اب ایک وظیفہ ہے جیسے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، فرمایا کہ ہر چیز کو یہ کفایت کر جانے والا ہے، یعنی آپ اس وظیفے کو اگر 100 دفعہ دن میں پڑھتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے ہر معاملے میں آپ کی آپ یعنی کہ مددگار ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت، غیبی مدد آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جائے گی۔ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوتے تو اس پریشانی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ پڑھتے تھے اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک سے انکار کرنے کے لیے جملہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ، میرا رب ہے اللہ، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اب اگر آپ اس کو 100 دفعہ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے ہر معاملے میں، ہر پریشانی میں، ہر سختی سے نکالنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشانی میں اس جملے کو پڑھتے تھے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں تسبیحات فاطمہ ہے، تو تسبیحات فاطمہ سبحان اللہ،
الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ انسان کوشش کرے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی ایک ایسی زندگی بنائے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر و تازہ رہے، انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تازہ رہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار لوگوں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اطمینان ہے، سکون ہے۔ یہ جو وظائف ہیں یعنی ان کا مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کو کر کے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈے۔ ہوتا یوں ہے کہ انسان جو ظاہری طور پہ انسان اسباب میں پھنسا ہوتا ہے تو ظاہری اسباب کو ہی اختیار کرتا ہے، باطنی اسباب کو اختیار نہیں کرتا، جس وجہ سے یہ انسان پھنس جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جب آپ اس کو کرتے ہیں تو فرمایا اس انسان پہ شیطان مسلط نہیں ہو سکتا، یعنی اس ذکر کو آپ اگر 100 دفعہ پڑھتے ہیں صبح شام تو فرمایا شیطان آپ پہ مسلط نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح جو انسان جو سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس ان صورتوں کو پڑھ لیتا ہے یعنی 3 دفعہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد ایک حلقہ بنا لیتے ہیں کہ کوئی چیز بھی اس کو نقصان دینے کے لیے اگر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نقصان سے اس کو بچاتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہ 3 صورتیں صبح شام پڑھ لینا اللہ تعالیٰ ہر شر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، جادو ہو، جنات ہو، نظر بد ہو، یا کوئی بھی تکلیف دینے والی چیزیں ہوں جو اس کو پریشان کر رہی ہیں، دشمن کی شر ہے، اسی طرح دنیا کے اندر بغض، عداوت، حسد رکھنے والے لوگ ہیں اس سے پریشان ہے، تو گویا ہر چیز سے یہ چیز کفایت کر جانے والی ہے۔ اس کر کے اپنی زندگی کو ذکر و اذکار میں لگایا جائے، اور ان چیزوں کا جو قرآن حدیث سے ثابت ہو رہی ہیں اور وہ ذکر و اذکار کی شکل میں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو اس کو اپنی زندگی کا مقصود بنائیں، اور حالات سے دنیا کے جو انسان کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، سختیاں آ رہی ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے نکال دیتے ہیں۔